بعض لوگ جب سنت پڑھتے ہیں نا نماز میں تو نیت دل میں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نماز واسطے رسول کے. تو دیکھیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ عبادت تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن رسول کے واسطے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ملیں گے، آپ سے میری ملاقات ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ اس نے میری سنت کو زندہ کیا. تو اس مفہوم کے تحت وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے، یعنی عبادت تو اللہ ہی کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میں مستحق بن جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جب بروز محشر ملاقات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے کہ چل بھائی تو نے میری سنت کو ماشاءاللہ زندہ کیا. تو یہ نیت ہو سکتی ہے. اور دوسری نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ رسول کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی یہ نماز ہے ہی رسول کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ تو خالص شرک ہے. عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی والی نیت ہے نا تو وہ شرک تو نہیں ہے، لیکن بہرحال شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے وہ. تو اس لیے ہم جب نماز میں نیت کریں تو بس اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اتنا کافی ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بروز محشر جب آپ کے علم میں یہ بات لائی جائے گی کہ یہ سنتوں کو بھی زندہ رکھتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو ہمیں انشاءاللہ ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ یہ چیز بنے گی، اور حوض کوثر سے پانی پینے کا ذریعہ بنے گی. تو ایسی نیت کرنا جس میں شرک کا وہم بھی ہونا، اس نیت سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت ہے نا. عبادت میں پھر شرک میں اور توحید میں بڑا باریک سا فرق رہ جاتا ہے. تو عبادت کو ایسی نیت ہو کہ بالکل آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو ایسے مبہم الفاظ نیت میں نہیں کہنے چاہیے، نہ سوچنے چاہیے. تو سیدھا سیدھا نیت کریں، بس اللہ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے. پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے. باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا. بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے. آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے. آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا. ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں. سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے. تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں. تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں. نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس. یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے. سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا. تو بس اتنی کافی ہے. آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے. نماز میں نیت ضروری ہے یا تکبیر کہنا کافی ہے؟ فرض نماز میں نیت کرنی ہوگی یا صرف اللہ اکبر بولنا ہوگا؟ اگر نیت کرنی ہوگی تو وہ اردو میں کریں یا عربی میں کریں. سلمہ صاحبہ دبئی سے، دیکھیں نیت نماز میں ضروری ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل میں ارادہ انسان اپنی زبان میں ہی کرتا ہے جو اس کی مدر لینگویج ہے. بس دل میں نیت کرتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بس اتنا کافی ہے. پھر جو نماز ہے اس کی نیت کر لیں، ظہر کی ہے تو ظہر کی نیت کر لیں، عصر کی ہے تو عصر کی، فرض کی ہے تو فرض کی کر لیں. بس دل میں نیت کافی ہے، اس کا انگلش عربی اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز کی نیت کیا زبان سے ضروری ہے؟ نماز کی نیت کا کیا حکم ہے؟ دل میں نیت کافی ہے یا لفظوں سے نیت کرنا ضروری ہے؟ ابرار احمد سومرو سکھر سے.
نہیں جی، نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ دل میں ارادہ تھا ظہر پڑھ رہا ہوں، اور واقعی ظہر کی نماز تھی، زبان سے نکل گیا کہ عصر پڑھ رہا ہوں، تو نماز ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ دل میں صحیح ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر ظہر پڑھ رہا ہے، دل میں ارادہ کر لیا عصر پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا ظہر پڑھ رہا ہوں، تو نماز نہیں ہوگی، حالانکہ زبان سے صحیح نکلا ہے، لیکن چونکہ دل میں عصر تھا تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دل میں ارادہ ہے اصل نماز کے لیے، زبان سے نیت ضروری نہیں ہے۔ وہمیوں کے لیے فقہا نے لکھا تھا کہ جو وہمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت وسوسوں میں مبتلا رہیں گے، پتہ نہیں میں نے ظہر کی نیت کی تھی عصر کی، بعض ایسے وہمی ہوتے ہیں، ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وسوسہ دور کرنے کے لیے وہ زبان سے نیت کر لیں، لیکن نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو نیت پر ہے، تو نیت تمام فقہا کا اتفاق ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قراءت کی کون سی غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ آفرین صاحبہ انڈیا سے۔ قرآن مجید میں کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اگر انہیں نماز میں تھوڑا سا بھی غلط پڑھ لیں تو نماز فوراً ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے کون سے مقامات ہیں، ان کی نشاندہی فرما دیں۔ بھائی قرآن مجید میں ایسے مقامات تو ہائی لائٹ کرنا تو ناممکن ہے، وہ تو سارے ہی مقامات ایسے ہیں کہ ان کو آپ غلط پڑھ لیں گے تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ کتنا غلط پڑھیں گے کہ کسی آیت کو اتنا غلط پڑھ لینا کہ آیت کا اصل مفہوم بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائے۔
جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کسی قاری نے غلطی سے پڑھ لیا ولا تکونن من الخاسرین کو من الحاسرین پڑھ لیا، حاسرین کا مطلب حسرت والوں میں ہو جائیں گے، تو معنی چینج تو ہوا ہے لیکن بالکل الٹ نہیں ہو گیا، تو الٹ نہیں ہو گیا، بالکل ہی قرآن کے مفہوم کے بالکل اپوزٹ نہیں ہو گیا، معنی چینج ہوا ہے۔ تو اس سے اگر یہ غلطی سے کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن غلط ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا، جیسے کسی نے آیت پڑھی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المفلحین، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، خاسرین کو مفلحین پڑھ لیا، تو یہ بالکل ہی قرآن کی منشا کے خلاف ہو گیا، شرک والے کامیاب کبھی نہیں ہوتے۔ تو ایسی بڑی فحش غلطی جب ہوگی کسی آیت کے پڑھنے میں، تو چاہے وہ کہیں بھی ہو، تو پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور صحیح مطلب نکل نہ سکتا ہو۔ اگر آیت کسی نے غلطی سے غلط پڑھ لی، اس کا غلط مطلب بھی کوئی بیان کر سکتا ہے، صحیح مطلب بھی، تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر ایسا مطلب ہے کہ وہ غلط ہی بن رہا ہے، صحیح مطلب بن ہی نہیں سکتا، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی ہو، نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے۔ یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے۔ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے، اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں، فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ اگر آپ نہیں ملائی سورت، آپ نے بھولے سے، تو آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز ادا ہو جائے گی۔ اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا، واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں، یا وتر پڑھ رہے تھے، یا فرض نماز پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا، آپ نے خاص مقدار تو اعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا، تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا، نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا، لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیرا، آپ کی 1 رکعت باقی تھی، آپ نے کھڑے ہونا تھا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا۔ تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں، لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے، اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیونکہ 1 رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے، تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے، نماز کے بعد یاد آیا، تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا، آپ نے رکن چھوڑ دیا، تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی۔ یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ، کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو پھر آپ کھڑے ہوں گے، دوبارہ رکوع کریں گے، پھر دوبارہ سجدہ کریں گے، تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی، جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں، اس میں روز مرہ کے نماز کے، روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے، یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے۔ وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، آپ کے حل ہو جائیں گے۔ کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے، وہ بھی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو۔ اس لیے جب ایک ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے، آپ کو خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے، تو 2 ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟
اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا تو ضرورت سے زائد ہے، لہذا نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ عمل غلط تو ہے، برا عمل تو ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز اس حرکت سے ٹوٹتی ہے جو اتنی کثیر ہو کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آپ پہ نظر پڑے تو اسے یہ لگے حرکت دیکھ کے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، تو ایسی حرکت جب کثیر حرکت ہوگی تو وہ نماز کے منافی، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن کسی نے غلطی سے دونوں ہاتھ ہلا لیے تو نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عمل۔ وسوسے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا۔ نماز میں اکثر مجھے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ رکعت کم پڑھ لی یا سورت نہیں پڑھی۔ اس قسم کے وسوسے دور کرنے کے لیے آخر میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ شمس خان پشین سے۔ بھائی شمس خان، تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جن سے کبھی کبھار نماز میں غلطی ہو، ان کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں کہ 4 رکعت پڑھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو یہ ہوتا رہتا ہے ان کو ساتھ بار بار، تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، کہ یقین پر بنا کریں۔ یقین پر بنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، تو آپ نے 3 ہی فرض کرنا ہے ان کو، لیکن پھر 3 پڑھنے کے بعد کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو تو آپ نے قاعدہ بھی کرنا ہے، اتحیات پوری پڑھنے کے بعد پھر آپ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی رکعت ہو، اب جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو 5ویں بھی ہو سکتی ہے، چوتھی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، سلام پھیر کے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اگر یہ 5 رکعتیں ہوں گی تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور اگر یہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں تو بھی سجدہ سہو، اس لیے کہ آپ نے ایک اور قاعدہ اضافی کیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، جو یقینی چیز ہے اس پر انسان عمل کرے، 4 اور 3 میں شک ہوا تو اس کو 3 سمجھے، لیکن ہر رکعت کے بعد پھر قاعدہ کرے، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہو آپ کی، تو پھر اگر قاعدہ نہیں کریں گے تو وہ فرض قاعدہ چھوٹ جائے گا آپ سے۔ اور اگر یہ آپ کو وسوسے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو میں نے صورت بتائی نا کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اس کو بالکل دونوں طرف برابر یقین جا رہا ہو کہ پتہ نہیں 3 ہے کہ 4، اور اگر غالب گمان ہو رہا ہے کسی کے بارے میں، یعنی یہ غالب گمان ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے 3 نہیں بلکہ 4 پڑھی ہیں، تو غالب گمان پر عمل کرے پھر۔ تو آپ کو اکثر جو وسوسے آتے رہتے ہیں، کم پڑھ لی ہے یا سورت نہیں پڑھی ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ واقعی آپ کو شک ہوتا ہے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے، یہ خامخواہ کا وہم ہو رہا ہے، تو پہلے آپ دماغ پہ دباؤ ڈالا کریں، جو غالب گمان ہے نا جس طرف ذہن جا رہا ہے اسی پر عمل کیا کریں آپ، اور یعنی آپ کا غالب گمان ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 سمجھے، غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہیں تو 4 سمجھے، اور اگر کہیں بھی دماغ نہیں جاتا، بالکل 50% یہ ہے کہ 3 پڑھی ہیں، 50% یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، تو پھر اس طریقے پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، پھر اس کو 3 سمجھیں اور 3 رکعت کے بعد قاعدہ کریں، جو ہو سکتا ہے چوتھی کے بعد ہو، اور پھر آپ دوبارہ آخر میں قاعدہ کر کے سجدہ سہو کریں، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ یہ جو بار بار وسوسے نماز میں آ رہے ہیں نا، یہ بعض دفعہ وہم بھی ہوتا ہے انسان کو، اچھی بلی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہم شروع کر دیتا ہے شاید میں نے ایسے کیا ہو، تو غالب گمان پر عمل کا معمول بنائیں آپ، اور تھوڑا سوچ لیا کریں، جس طرف ذہن جائے، پہلی مرتبہ میں جس طرف ذہن جائے نا وہ اکثر وہ رائے صحیح ہوتی ہے، تو اس رائے پر عمل کیا کریں آپ۔ بنت شکیل کراچی سے، فجر کی نماز کب تک قضا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی نکلنے پر یا مکروہ وقت شروع ہونے پر؟ سورج کا ذرا سا کنارہ نکلتے ہی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی فرض پڑھ لینا لازم ہے۔ ام سلطان لاہور سے، میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے حج میڈیکل مشن جو کہ سرکاری حاجیوں کے ساتھ پوری ٹیم جاتی ہے، اور یہ ٹیم بھی حاجیوں کے علاج معالجے کے ساتھ ساتھ خود بھی حج کرتی ہے۔ اب جو میں نے حج میڈیکل مشن کے ذریعے حج کیا ہے، تو کیا میرے ذمہ جو فرض حج ہے وہ ادا ہو گیا یا مجھے فرض حج الگ سے کرنا پڑے گا؟ جناب آپ کا فرض حج ادا ہو گیا ہے۔ حج 2 رکن کا نام ہے، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، تو آپ نے احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کر لیا اور بعد میں طواف زیارت کر لیا، اور باقی بھی حج کے آپ نے ارکان ادا کر لیے، تو حج آپ کا ادا ہو گیا، فرض حج ہو گیا۔ اب نفلی حج کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ عبدالعزیز مدینہ منورہ سے، اگر نزلہ لگا ہوا ہو اور ناک کپڑوں سے صاف کر لیں اور مجبوری میں اگر نماز پڑھیں تو کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ جی، ناک پاک چیز ہے، ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ توحید عالم ضلع نوشہرہ کے پی کے، اگر 4 رکعت کی نماز ہو اور 5 رکعت پڑھے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں 4 رکعت والی نماز میں اگر چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ کیا تھا، یہ قاعدہ فرض ہے،
یعنی اتحیات والا قادہ، یہ قادہ کیا تھا اور اتحیات کے بقدر بیٹھے تھے اس قادے میں، اس کے بعد کھڑے ہو گئے تو پھر تو سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ قادہ کیا ہی نہیں آپ نے اور پھر کھڑے ہو گئے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ بیٹھیں، قادہ کریں اور سجدہ سہو بھی کریں. لیکن اگر آپ بیٹھے ہی نہیں اور سجدہ بھی کر لیا آپ نے اور 5 رکعتیں پڑھ لی یا 6 رکعتیں پڑھ لی تو یہ چاروں فرض آپ کے باطل ہو گئے. آپ کو دوبارہ سے پڑھنے پڑیں گے، پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی. اچھا، پاکستان سے کسی نے پوچھا، کچھ لوگ محمد کی سپیلنگ MOHAMMAD یا MOHAMMED یا پھر MUHAMMED یا پھر MUHAMMAD کون سی درست ہے؟ جناب یہ چوتھی جو ہے نا MUHAMMAD یہ سپیلنگ درست ہے، باقی غلط سپیلنگ ہے. کیا میں اپنے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھ سکتی ہوں؟ آپ بڑے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھیں، چھوٹے والے کا نام محمد سیلاب رکھیں، اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام زلزلہ خان رکھیں، اور چوتھے نمبر پہ جو ہوگا اس کا نام تباہی، اور 5ویں والے کا قیامت. تو اچھا نام رکھیں نا، کوئی طوفان کیسا نام ہے بھائی؟ لوگ بولیں گے وہ دیکھو طوفان آ رہا ہے. تو نام بچوں کے اچھے رکھنے چاہیے. ایک کا نام بربادی بھی رکھ سکتی ہیں، بربادی، اللہ بچائے. بہرحال اچھا نام رکھیں، کہنے کا مقصد بہرحال طوفان کسی نے نام رکھ لیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی غلط نام نہیں ہے، لیکن نام اچھے رکھنے چاہیے، کہتا ہوا بندہ اچھا لگے. یہ اچھا لگے گا کہتا ہوا بھائی طوفان آ رہا ہے، اچھا نام رکھیں. بنت جاوید جیکب عباس سے، ایک آن لائن کام ہے جس میں 5000 کا پیکج ہے جو 1 مہینے چلتا ہے، روزانہ پروفٹ 366 ملتا ہے، یہ کام کیسا ہے؟ میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. یہ کیا ایک آن لائن کام ہے جس میں 5000 کا پیکج ہے جو 1 مہینے چلتا ہے، روزانہ پروفٹ 366 ملتا ہے؟ یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والا پروفٹ نہیں ہے. کس بیس پہ 366 روپے آپ کو مل رہے ہیں ڈیلی؟ تو سود ہی لگ رہا ہے یہ، آپ اس سے اوائڈ کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا، بجلی کے بل کی وجہ سے میری ساس کہتی ہے کہ ایک کمرے میں اے سی چلا کر سب سو جایا کرو، دیور اور بیوی بچے، جیٹھ اور بیوی بچے، ہماری فیملی کے لیے کیا حکم ہے؟ بھابھی کا اسی کمرے میں سونا جس کمرے میں دیور سو رہا ہو، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، گرمی برداشت کر لیں، لیکن ایک ہی کمرے میں سارے آ جائیں گے اس چکر میں کہ جی جب اے سی نہیں تھا تو کیا ہوتا تھا. یہ تو اب لوگوں نے اے سی استعمال کرنا شروع کر دیا. اپنے باپ دادا سے پوچھیں وہ کیسے سوتے تھے اے سی کے بغیر. تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی ڈالیں. ایک ہی کمرے میں دیور اور بھابھی کا سونا یہ حیا کے خلاف ہے، اور شریعت میں بھی فتنوں کا سبب بن سکتا ہے. یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے. یہ بھابھی میں ذرا سی بھی غیرت ہوگی وہ برداشت نہیں کرے گی کہ اسی کمرے میں دیور سوئے جس کمرے میں میں سو رہی ہوں. مرغوب علی KPK سے، موت کے بعد مردے کو قبر میں دنیاوی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر غم ہو یا شادی ہو یا بارش ہو. دیکھیں موت کے بعد مردے کا اس دنیا سے کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اگر اسے کوئی خبر دینا چاہے تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس اس بارے میں علم ہمیں نہیں ہے. تو مردہ تو بیچارہ اپنے اعمال میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں اس کو جو نیکی کی ہوگی تو اس کو اچھا بدلہ مل رہا ہوگا، برائیاں کی ہوں گی تو ٹھکائیاں لگ رہی ہوں گی. وہ تو اسی چکر میں ہوتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ معاملہ سیٹ ہو جائے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو یہاں کے حالات سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. اچھا، پاکستان سے کسی نے پوچھا، آج کل انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے کہ لائبہ نام مناسب نہیں. میں نے اس پر ریسرچ کی تو بھی یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی حدیث کی رہنمائی میں کیا ہم یہ نام جاری رکھیں یا تبدیل کر لیں؟ دیکھیں لائبہ نام عین سے ہے، یہ حمزہ سے نہیں ہے. لائبہ بہتر نہیں ہے کہ یہ نام رکھا جائے، لیکن اگر رکھ لیا پرانا ہو گیا، نام مشہور ہو گیا تو اب اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا برا بھی نہیں ہے. تو لیکن نہ رکھیں. جب کوئی نومولود بیٹی پیدا ہوئی ہے تو لائبہ نام رکھیں، لائبہ نہ رکھیں نام، بہتر یہی ہے. اور نامناسب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لائبہ کا مطلب کھیل کود کرنے والی، دل بہلانے والی، تو اس کے اچھے سینس میں بھی ہو سکتا ہے، برے میں بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا نام چھوڑ دینا چاہیے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں. عمان سے کسی نے پوچھا ہے، اگر سنی مسلک کی مسجد قریب میں نہ ہو تو کیا عباضی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟
جائز ہے نماز پڑھنا عباسی امام کے پیچھے، لیکن امام سے آپ کہہ دیں، وہاں جو عباسی فرقہ ہے ان لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کے بعد ہماری خاطر سورت بھی ملا لیا کرو، انا اعطیناک الکوثر چھوٹی سی سورت پڑھ لیا کرو۔ یہ لوگ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتے، اور کچھ ملاتے بھی ہیں، تو آپ امام سے ریکویسٹ کر دیں، مسجد کے امام سے آپ بتائیں کہ بھئی ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، میں حنفی ہوں، تو ہمارے ہاں نماز نہیں ہوتی اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی جائے۔ تو عباسی فرقے میں بھی جائز ہے سورت ملانا بھی جائز ہے، تو ان سے کہیں کہ بھئی پہلی 2 رکعتیں جو ہے نا فرض کی، تو اس میں آپ چھوٹی سی سورت ملا لیں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے آپ کے پیچھے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، 1.5 انچ کی ہم الگ مسجد قائم نہ کریں، یہ ان سے ریکویسٹ کر لیں، مجھے امید ہے امام مان جائے گا انشاءاللہ۔ عباسی لوگ کافی نرم دل ہوتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کافی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، تو امید ہے یہ بات مان جائیں گے وہ۔ علی شکاگو، آنکھوں میں نمبر آ جاتے ہیں تو چشمہ لگانا پڑتا ہے، تو کیا ہم لیزر کروا سکتے ہیں چشموں کے نکلوانے کے لیے؟ بھائی صاحب یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، لیزر کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، تو ڈاکٹر کہہ دے کر شرعن کوئی برائی نہیں ہے، اس میں علاج ہے، باقی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا نہیں ہے تو یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر حالت حیض میں بیوی سے جمع ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ حدیث میں کفارہ ہے، لیکن جمہور ائمہ کے نزدیک وہ منسوخ ہے۔ اب یہی کہ اس کا کفارہ توبہ استغفار، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنا، تو دونوں میاں بیوی دونوں اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے گھر والے لڑکے یا لڑکی کا نکاح کر دیں اور ان کی مرضی نہ ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر قبول ہے بول دیا منہ سے اور لڑکی نے ہاں کر دیا تو نکاح ہو جائے گا، بلکہ کنواری لڑکی کو نکاح کی اطلاع ملی باپ کی طرف سے کہ باپ نے نکاح کرا دیا ہے اور وہ خاموش رہی تو یہ خاموشی بھی اس کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے، اگر اس کو نہیں راضی ہے تو صاف انکار کرے وہ، تو اگر وہ انکار نہیں کیا اور ہاں کر دیا اور لڑکے نے بھی قبول ہے بول دیا تو بعد میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں دباؤ میں تھا، تو یہ بات معتبر نہیں ہوگی، نکاح ہو جائے گا۔ تو اس لیے لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو شرمیلے نہ بنے اور بعد میں یہ نہ بولے ہم راضی نہیں تھے، اسی وقت بولے ہم راضی نہیں ہے، قبول نہیں ہے قبول۔ قاضی جب دولہا سے بولے قبول ہے، دولہا بولے نہیں قبول ہے، تو پھر قاضی بولے گا پھر تو یہاں آیا کیوں ہے بھائی، کس سلسلے میں آئے ہو؟ تو بولے مجھے میں آیا نہیں ہوں، مجھے یہ گن پوائنٹ پہ لے کر آئے ہیں، زبردستی بٹھایا یہاں پہ انہوں نے لا کے مجھے، تو جب قبول ہے نہیں ہے تو نہیں ہے بول دو۔ یہ پھر بعد میں بولتے ہیں کہ میری مرضی نہیں تھی، جو زبان سے قبول ہے بول دیا نکاح ہو جائے گا۔ طلاق نکاح یہ ایسی چیز ہے جس میں شریعت نے زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے، دل کی رضا پہ مدار رکھا ہی نہیں ہے شریعت نے۔ حسیب صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کیا قرآن پاک کی تلاوت کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے اس چینل پر ایڈ چلا کر ارننگ کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، ایڈ آپ نہیں چلاتے، ایڈ تو گوگل چلاتا ہے۔ پاکستان سے پوچھا ہے کسی نے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں اگر جسم میں کوئی بال ٹوٹ کر گر جائے تو بہت سخت گناہ ہوتا ہے، میری داڑھی کے بال اکثر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، تو کیا یہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے؟ مسجد میں کچرا پھینکنا، بال پھینکنا بہت بڑا گناہ ہے، خود سے جو بال گر رہے ہیں وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو اگر خود بخود بال ٹوٹ کے گر جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، داڑھی نوچ کے بال نہ پھینکیں وہاں۔ بنت رشید لاہور سے کہتی ہیں میں نے توبہ کر لی اور اب میں پردہ کرتی ہوں، لیکن گزرے ہوئے سالوں میں جب میں پردہ نہیں کرتی تھی تو تب کی میری تصویریں اور ویڈیوز اگر میرے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس ہیں اور میں ان سے کہہ چکی ہوں کہ ڈیلیٹ کر دیں تو وہ نہیں کر رہے، اگر کوئی انہیں دیکھے گا تو کیا اس کا گناہ مجھے ہوگا؟ آپ ان سے ذرا ڈیلیٹ کروائیں سختی سے کہہ کے، پھر بھی نہیں کرتے تو انشاءاللہ آپ پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور ان بے شرموں کو بھی چاہیے کہ جب ایک لڑکی نے پردہ کر لیا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہے تو اس کی ویڈیوز وہ خود سے ڈیلیٹ کر دیں، اس کے کہے بغیر ہٹا دیں وہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہاف شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہو جاتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میرے ابا سودی پیسہ لے کر دکان چلا رہے ہیں اور گھر کا سامان بھی خریدتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے اور دکان کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ میری عمر 21 سال ہے، ابا کی آمدنی سے میری پڑھائی بھی چل رہی ہے، کیا میرے لیے یہ سب حلال ہوگا؟ یہ سودی پیسہ لے کر دکان چلانے کا کیا مطلب ہے؟ سودی قرضہ لیا ہے تو قرضہ لینا تو حرام ہے، لیکن دکان جو چلے گی وہ حرام نہیں ہوگی اس سے۔ اور اگر سودی پیسے کا مطلب یہ ابا نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس سے جو سود آتا ہے وہ اس سودی رقم سے دکان چلا رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہے، دکان بھی حرام ہے، اس سے ہونے والی ارننگ بھی حرام ہے۔ تو آپ اگر عاقل بالغ ہیں تو پھر آپ وہاں ابا کی وہ آمدن نہیں کھا سکتے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے احتلام ہونے کی صورت میں غسل کیے بغیر گھر سے باہر جانا کیسا جائز ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا میں نے
12 کلاس پاس کر لی ہے اور اب میں مولوی بننا چاہتا ہوں، لیکن گھر والے نوکری کے لیے زور دے رہے ہیں، زور نہیں زور دے رہے ہیں بھائی صاحب، پر میرا من اسکول کی پڑھائی میں نہیں لگ رہا، میں چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث پڑھوں، میں نے بچپن میں زیادہ کچھ سیکھا بھی نہیں، اب میں کیا کروں، مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، میرے لیے انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی میں پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھو بھائی، آپ کے حالات کیا ہیں، گھریلو حالات کیسے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، آپ بہتر یہی ہے کہ اپنے ہی علاقے میں کسی سمجھدار عالم سے مشورہ کر لیں، آپ سمجھدار عالم ہو جو آپ کے گھریلو حالات کو سامنے رکھ کر، بعض دفعہ گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اکلوتا بیٹا ہے، اب وہ اگر مدرسے میں 8 سال کے لیے چلا گیا تو گھر میں فاقے پڑنے لگتے ہیں، تو بعض دفعہ ہوتا ہے گھر میں آمدن آ رہی ہوتی ہے، دوسرے بھائی کما رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایک چلو مولانا بن جائے، بہت اچھی بات ہے، تو اگر آپ کے دوسرے بھائی بھی ہیں جو گھر سنبھال لیں گے، اور پھر آپ کو عالم بننے کا شوق ہے اور ذہن بھی ہے، بعض دفعہ شوق ہوتا ہے کھوپڑی نہیں ہوتی، وہ پھر مدرسوں پہ بوجھ بنتے ہیں ایسے طلبہ، تو اگر دماغ بھی ہے ذہانت بھی ہے تو پھر آپ مدرسے میں چلے جائیں اللہ اللہ کر کے، پھر والدین کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، انسان کچھ بھی بڑھنا چاہے، پڑھائی کرنا چاہے یا جاب کرنا چاہے تو والدین کی اس میں مشورہ تو ہے، لیکن والدین اس میں زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اگر گھریلو حالات ایسے نہیں ہیں یا آپ کا ذہن اتنا زیادہ ذہین نہیں ہے آپ، تو پھر میرا خیال ہے آپ نہ بنے عالم، آپ باقی چیزوں کی طرف چلے جائیں، پھر انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی میں پڑھنا ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رانا محمد شاہد ڈیرہ غازی خان سے، میرے چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق اول دی ہے، جب اس نے طلاق اول پر دستخط کیے تو ساتھ ہی اس نے طلاق دوم اور طلاق ثلاثہ پر بھی دستخط کر دیے تھے۔ 14 مارچ 2024 کو اس نے طلاق اول کی ایک کاپی یونین کونسل اور ایک کاپی اپنی بیوی کو بھیج دی تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ طلاق اول بھیج رہا ہوں، اگر میری بیوی گھر آباد کرنا چاہے گی تو ٹھیک، ورنہ دوسرے ماہ طلاق دوم بھی بھیج دوں گا، پھر بھی اگر اس نے گھر آباد کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر طلاق ثلاثہ بھیج دوں گا۔ طلاق اول بھیج کر وہ سعودی عرب چلا گیا۔ اگلے ماہ کی 22 یا 24 کو میں نے اس کو فون کیا کہ 14 تاریخ تو گزر گئی ہے، اب 22 یا 24 ہے، اب بتاؤ طلاق دوم ان کو بھیجنی ہے کہ نہیں، تو اس نے منع کر دیا کہ نہ بھیجو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی گھر آباد کرنا چاہتی ہے اور عدت کے 3 ماہ بھی گزر چکے ہیں، میں نے مفتی صاحبان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ طلاق ہو گئی، رجوع کا یا نکاح کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا شریعت میں کوئی گنجائش باقی ہے؟ طلاق کنفرم ہو چکی ہے، عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور جج صاحب نے زور دیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو، سلو کروا لو، گھر آباد کرو، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بھائی صاحب، اگر اسٹیمپ پیپر پہ یا پیپر پہ یہ لکھا ہوا تھا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دوم دیتا ہوں، طلاق ثالث دیتا ہوں، تو پھر اس پہ شوہر نے سائن کر دیا تو تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی ورڈنگ تھی، اکثر طلاق نامے میں ایسا ہی ہوتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو اس طلاق نامے پہ سائن کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے تینوں طلاقیں ہو گئی ہیں۔ بیوی کو طلاق نامہ بھیجنا ضروری نہیں ہے طلاق واقع ہونے کے لیے، طلاق کے الفاظ لکھے ہوئے ہوں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، ان لکھے ہوئے الفاظ پہ اگر کوئی سائن کر دے گا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ محمد رحیم کراچی سے، ٹرین میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہوگا یا ریل گاڑی میں؟ جی بالکل ضروری ہے، قبلہ اینما تولوا فولوا وجوہکم شطرہ، قرآن کی آیت ہے نا کہ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم دنیا میں جہاں بھی ہو تو تمہیں نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا، تو ٹرین میں، جہاز میں، کہیں بھی ہے، فرض نماز یا وطر بھی ہمارے نزدیک بحکم فرضی ہے، تو اس میں آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، جو کپڑا پیریڈز میں استعمال ہوا ہو اس کو دھونے کے بعد اگر بدبو باقی ہو مگر سوکھنے کے بعد بدبو ختم ہو جائے تو کپڑا پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک؟ اچھی طرح سے دھو لیا جائے، اس کو خوب رگڑ کے 3 دفعہ کم از کم، تو پھر بھی اگر اس میں نشان یا اسمیل باقی رہتی ہے اور وہ دھوپ سے ختم بھی ہو رہی ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن اگر اچھی طرح دھویا ہی نہیں، اس کو خوب رگڑ کے نہیں دھویا اس کو اچھی طرح سے تاکہ اس کی اسمیل ختم ہو جائے، تو دھونے میں غفلت کی ہے، تو پھر اگر اسمیل آ رہی ہے یا نشان باقی ہے تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا، تو کم سے کم اچھی طرح رگڑ کے 3 دفعہ کپڑے کا دھونا ضروری ہے۔ طارق صاحب انڈیا سے، میں اپنی ماما کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ ماما یعنی ماموں، اس کے گھر والے اسے بہت مارتے ہیں اور جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے، وہ میرے ساتھ بھاگ کر نکاح کرنا چاہتی ہے، میں نے نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا ہے لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ کیوں مارتے ہیں گھر والے بھائی؟ جان سے مارنے کی بھی کوشش کی ہے تو تھانے میں کمپلین کرائیں کہ یہ جان سے مار رہے ہیں اس کو۔ بہرحال اگر اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، جان سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر تو نکاح کر کے اس کو آپ ٹھکانہ دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، لیکن پھر آپ کو مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ٹھکانہ کون دے گا، یہ بھی سوچ لیجئے۔ بہرحال اللہ آپ کی اس ماموزاد جو بہن ہے، اللہ اس پر رحم کرے، اور آپ کو چاہیے کہ اگر واقعی کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے تو
اس قانون کا سہارا لینا چاہیے. سبحان گل بحرین سے میں نے اپنی پھپھو سے 3.5 لاکھ روپے قرض لیا تھا. انہوں نے اس شرط پر قرضہ دیا ہے کہ جب تک مکمل رقم 3.5 لاکھ روپے واپس نہیں کر دیتے اس وقت تک ماہانہ 15,000 روپے ان کو دیے جائیں گے. کیا یہ سود ہے؟ جی بالکل خالصتاً سود ہے، حرام ہے. اٹک سے کسی نے پوچھا کیا لونڈی سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس سے اجازت لینے کا بھی حکم ہے اسلام میں؟ اگر اجازت لینے کا حکم نہیں تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں، اجازت لینے کا حکم نہیں ہے، لیکن لونڈی آج کل نہیں ہوتی ہیں. اب کوئی لونڈی نہیں بن سکتی. وہ پہلے زمانے میں ملکوں کے معاہدے تھے کہ ایک دوسرے کی عورتوں کو وہ جنگوں میں جو گرفتار ہوتی تھی ان کو غلام بنا لیتے تھے. تو پوری دنیا میں رواج تھا، تو اس سے اجازت لینا پھر ضروری نہیں تھا. ظلم اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو ماتحت ہے نا. جیسے کوئی شخص اپنی زوجہ سے اگر اپنی خواہش پوری کرنا چاہے تو بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ جو ہے میاں بیوی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ میں یہی ہے کہ عورت پابند ہے کہ وہ شوہر کے بیسک حقوق ادا کرے گی اور مرد پابند ہے کہ وہ بیسک نان نفقہ دے گا وہ بیسک نان نفقہ جو عورت کو. تو عورت جیسے اگر مرد بنیادی نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو تو عورت زبردستی اس سے نان نفقہ لے سکتی ہے. تو اسی طرح مرد بھی اپنے جائز مطالبات اس سے پورا کر سکتا ہے. یہ تو مغربی دنیا نے ریلیشن ہی ختم کر دیا نا، تو اس لیے ان کو تو اسلام کے احکام سمجھ میں ہی نہیں آتے. باقی یہ کہ باندی اب نہیں ہے تو آپ اس لیے اب اس ٹینشن میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے زبردستی ریلیشن قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب تو باندی ہی نہیں بنائی جا سکتی تو اس لیے اب ریلیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ ٹینشن نہ لیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا میں اور میرے دوست کرکٹ کھیل رہے تھے اور کچھ بچے تقریباً 12-13 سال کے بار بار ہمیں تنگ کر رہے تھے اور ہماری وکٹ گرا رہے تھے. تو میں نے ایک بچے کو غصے میں آ کر بہت چماٹے اور مکے وغیرہ مارے. کیا مجھے اس کو گناہ ملے گا؟ وہ بار بار وکٹ گرا رہے تھے، ہم نے بہت دفعہ منع کیا. مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اس کو مار کے. اس سے معافی مانگ لیں اور کیا ہے، شرمندگی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آئندہ اتنے چماٹے نہ مارا کرو بھائی. کوئی بچہ اگر شرارت کر بھی رہا ہے. ام کلثوم انڈیا سے میں کتنی ہی تسبیح پڑھ لوں یا تلاوت کر لوں یا نماز پڑھوں مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی اور کچھ کمی ہے. دوسروں کی عبادت دیکھ کر مجھے احساس کمتری ہوتی ہے. کیا کروں؟ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کو وہم کی بیماری ہے. شیطان جو ہے نا پہلے نماز نہیں پڑھنے دیتا، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ بتاتا رہتا ہے قبول نہیں ہو رہی، اخلاص نہیں ہو رہا، ڈرامے بازی لگاتا ہے شیطان. تو آپ جو اللہ آپ سے عمل کی توفیق لے رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے عبادت کر کے تھوڑا سا ڈر ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہو، ایسے ہی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نماز کی عبادت کی توفیق دی ہے. تو آپ پر خوف کا غلبہ غالب ہے، خوشی نہیں ہے. تو آپ خوشی کو بڑھائیں، خوشی کے ہارمونز بڑھائیں آپ کہ نماز کے بعد نا آپ کو خوشی محسوس ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور برائی کر کے تکلیف ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے. تو آپ نیکی کر کے خوش ہوا کریں. تو یہ تسلی نہ ہونا یہ دماغی مسئلہ ہے. اگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی ڈاکٹر کو بتائیں کہ بھائی میں اچھا کام کر کے بھی مجھے تسلی نہیں ہوتی. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی غیر ارادی طور پر اپنی کاپی پر پلس کے نشان کے بجائے کراس یعنی عیسائیوں کا نشان بنائے تو اس کو کاپی سے مٹانا ضروری ہے. آپ بھی وہی پیشنٹ ہیں جہاں ام کلثوم صاحبہ کو میں نے مشورہ دیا، اسی ڈاکٹر کو آپ بھی دکھا دیں میرے بھائی. ایسا نہیں ہے یار، ایسا کچھ بھی بنا رہا ہوتا ہے آدمی تو یہ تھوڑی کہ فوراً سلیب بن جائے. نوشہرہ سے کسی نے پوچھا ہے مجھے روزانہ سونے سے پہلے ہینڈ پریکٹس جیسے برے خیالات آتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتا ہوں. میری عمر 20 سال اور پڑھائی کر رہا ہوں. سونے سے پہلے کوئی کتاب کا مطالعہ کیا کریں، اچھی دلچسپ کتاب پڑھتے پڑھتے سو جائیں تاکہ دماغ خالی نہ ہو. جب خالی ہوگا دماغ تو الٹے الٹے خیالات آئیں گے. تو اس لیے آپ اپنے بستر کے سرہانے پر ایک تو موبائل کو 1 گھنٹہ پہلے بند کر کے رکھ دیں، عشاء کے بعد موبائل ہی استعمال نہ کریں. اور کیا آپ نے کوئی اچھی کتاب رکھ لی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات کی بڑی اچھی کتاب ہے. حضرت مفتی تقی صاحب کے ملفوظات ہیں، ان کے اصلاحی واعظ ہیں، وہ رکھ لیں اپنے پاس. وہ پڑھتے پڑھتے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واعظ و نصیحت کی کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے. اچھا بھائی پاکستان سے کہتے پوچھے نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد کا طاق عدد میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے. محمد عاقل انڈیا سے فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ جو شریعت کا حکم دلیل قطعی سے متواتر دلیل سے ثابت ہو اس کو فرض کہا جاتا ہے. جو ضنی دلیل سے یعنی اس لیول کی دلیل نہ ہو، دلیل ہو اس کے لازم ہونے کی لیکن اتنی مضبوط نہ ہو تو ایسے لازمی عمل کو واجب کہا جاتا ہے. اصطلاح میں ٹرمز میں یہ فقہاء کی ایک ٹرمز ہے، اصطلاح ہے.
محمد عرفان کویت سے، میں نے امام صاحب کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وہ عام موضوع پر مسح کر رہے تھے جبکہ ان کے موضوع پر ایک سوراخ بھی تھا، تو ایسی صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا گھر میں اپنی نماز پڑھیں؟ ان کو منع کریں آپ کہ اس پہ مسح نہ کریں، پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں کہ اتحاد امت کی خاطر پڑھ لینی چاہیے۔ اتحاد امت کی خاطر امام کو چاہیے کہ وہ سب کا خیال کرے، اپنا مسلک دوسروں پہ تھوپے نہیں ہو۔ اس کو پتا ہے کہ مقتدیوں میں حنفی بھی ہوں گے، شافی بھی ہوں گے، زیادہ تر تو حنفی شافی ہی ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ امام شافی کے نزدیک بھی موضوع پہ مزہ جائز نہیں، امام مالک کے نزدیک بھی جائز نہیں، اور امام حنیفہ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جو راجح قول ہے اس کے مطابق ان کے نزدیک بھی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں موضوع پر مسح ہونے کے لیے۔ تو یہ بعض لوگ متشدد ہوتے ہیں، اپنی رائے سب پر زبردستی تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب سے کہیں حضرت اگر آپ کی یہ تحقیق ہے تو آپ جب اکیلے نماز پڑھیں تو موضوع پہ مسح کریں، جب ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں تو جمہور کا جو مذہب ہے اسی کو فالو کریں آپ، تو اس لیے ان کو سمجھا دیں کہ عام موضوع پہ مسح نہ کریں۔ وہ بنت ارشد علیہ سے، کیا عورتیں حجاب میں رہ کر ویب ڈیولپر یا سافٹ ویئر انجینئر بن سکتی ہیں؟ جی بن سکتی ہیں، بالکل۔ ویب سائٹ بنانا خواتین کے لیے جائز ہے، یا سافٹ ویئر انجینئر بننا کوئی حرج نہیں ہے، اگر حجاب میں رہ کر یہ سب کچھ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ساجد صاحب کوئٹہ سے، جن شادیوں میں موسیقی، ناچ گانا، بے پردگی وغیرہ ہو تو کیا ایسی شادیوں میں شرکت اور کھانا کھانا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ محمد عبدال انڈیا سے، 4-5 سال سے میں معدے کی بیماری میں مبتلا ہوں، میرا وضو نہیں ٹھہرتا، میں نمازیں کیسے پڑھوں؟ کچھ دن بعد عمرے پر بھی جانا ہے، طواف کے دوران وضو نہیں رہ سکے گا، رہنمائی فرمائیں۔ میں بہت پریشان، اس کی وجہ سے عبادت سے دل اٹھتا جا رہا ہے۔ بھائی جان اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اگر مسلسل گیس کا مسئلہ ہے، نماز آپ گیس روک کے پڑھ ہی نہیں سکتے، کنٹینیو گیس خارج ہوتی ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معذور لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایک وضو کریں، اس سے اس ٹائم میں جتنی چاہے نمازیں پڑھیں، طواف بھی کر سکتے ہیں اس میں، اور پھر اگلے جب دوسری نماز کا وقت آئے تو پھر دوبارہ وضو کر لیں۔ تو دن میں آپ 5 دفعہ کم از کم لازمی وضو کریں ہر نماز کے لیے۔ لیکن اگر آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وضو توڑے بغیر تو پھر آپ پر وضو کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح طواف اگر 7 چکر لگانا ممکن ہی نہیں ہے وضو کر کے، تو پھر وضو کر کے 7 چکر لگا لیں، اس دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو معاف ہے، معذوروں کے حکم میں۔ لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ نہیں بھی وضو کر کے میں مکمل 7 چکر آرام سے لگا لوں گا، تو پھر آپ وضو کر کے یہ کام، یعنی وضو باوضو ہو کے ہی کرنا پڑے گا۔ پھر یہ اس پر میرا کلپ تفصیلی موجود ہے معذور کے بارے میں، آپ میرے چینل پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ معذور آدمی ہے جس کو بار بار قطرے آتے ہوں تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، وہ کلپ سرچ کر لیں، اس میں ڈیٹیل ہے۔ محمد توصیف انڈیا سے، میں ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں جہاں بائک اور کار کا انشورنس بھی کرواتے ہیں، کیا یہ کام میرے لیے جائز ہے؟ کیا میں اپنی بائک یا کار کا انشورنس کروا سکتا ہوں؟ کیونکہ یہاں انشورنس نہ کروانے پر جرمانہ لگتا ہے۔ جہاں انشورنس کرنا قانونی مجبوری ہو تو وہاں جائز ہے، جہاں قانونی مجبوری نہیں ہو تو وہاں جائز نہیں ہے۔ عائشہ صاحبہ کراچی سے، کیا شوہر کے انتقال کے بعد نوز پن یعنی ناک کی کیل اتارنا ضروری ہے؟ عدت کی مدت اور کچھ ضروری احکام وغیرہ کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شوہر کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک عورت زیور نہیں پہن سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی، اور کوئی بھی زینت کی چیز اختیار نہیں کر سکتی، میک اپ بھی نہیں کر سکتی، وہ چوڑیاں بھی نہیں پہن سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے گندی میلی رہے، نارمل ڈریس پہنے جیسے عام دنوں میں پہنتی تھی، وہ کوئی شادی بیاہ کے جو ڈریس ہوتے ہیں الگ سے، مطلب زینت اختیار نہیں کرنی، اس نے بننا سنورنا نہیں ہے۔ 4 مہینے 10 دن کمپلیٹ ہو جائیں پھر وہ نارمل عورتوں کی طرح جو چاہے کرے، جیسے پھر وہ ناک کی کیل پہن سکتی ہے، لیکن 4 مہینے 10 دن تک عورت کے لیے شریعت میں سوگ کا حکم ہے، اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کرے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں جو شیعہ ہے اور میں سنی ہوں، ہم دونوں 1 سال سے فزیکل ریلیشن شپ میں، استغفر اللہ، حرام کاری کر رہے ہو بھائی۔ اپنے گھر والوں کو پچھلے 2 سال سے شادی کے لیے منا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں شیعہ سنی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو میں اور وہ کورٹ میرج کر کے گھر والوں کو بتا دیں کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ کیا میں اپنے گھر والوں کی بات مان کے ان کی مرضی سے شادی کر لوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے گھر والے کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اس بات کے درمیان پھنس کے رہ گئی ہوں۔ اگر میں ابا اماں کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہوں تو امی ابو ناراض ہو جائیں گے، اس سے شادی نہیں کرنی، تو میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی اور سے اتنا سب کرنے کے بعد شادی کروں۔ جواب ضرور دیجیے گا، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ آپ اس شیعہ لڑکے کے حالات بنوری ٹاؤن یا دارالعلوم کورنگی وہاں چلی جائیں اور پھر ان سے بالمشافہ آپ مشورہ لیں اس کے بارے میں۔
وہ جو فتویٰ دیں اس پر عمل کریں. ایسے مسائل کا جواب میں چینل پہ نہیں دیتا، ان میں بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. تو آپ جو ہے شیعہ لڑکا یا آپ سنی ہیں یا آپ جو بھی ہیں، تو آپ جائیں اس لڑکے کو لے کر دارالعلوم کورنگی چلی جائیں، جو مشہور مدرسہ ہے دارالعلوم کورنگی کراچی، یا بنوری ٹاؤن چلی جائیں. تو جو لوکیشن کے لحاظ سے آپ کو زیادہ قریب کا مدرسہ لگے وہاں جا کے آپ جو ہے نا وہاں کسی بھی مفتی سے اس شیعہ لڑکے کے عقائد ان کو بتا کے وہاں آپ ان سے ڈائریکٹ فتویٰ لیں کہ وہ لڑکے سے سوال پوچھ لیں گے شیعہ سے، اس کی ڈیٹیل معلوم کر لیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو فتویٰ دیں گے اس بارے میں. تو جو وہ فتویٰ دیں اس پر عمل کریں آپ. رزل کریم، اور یہ جو آپ نے زنا کیا ہے نا اب تک، یہ بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے. تو کوئی بھی لڑکا شادی سے پہلے لڑکی سے فزیکل ریلیشن قائم کر لے، یا لڑکی شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن قائم کر لے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس کو لوگ آج کل بہت ہلکا اس میں بیان کر رہے ہوتے کہ جی فزیکل ریلیشن کیا ہے بھائی یہ. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. مجھے تو یہ اس طرح کے سوال پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ان چیزوں کو ہم مجبوراً میں نے چینل پہ بتایا یہ مسئلہ، چونکہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ دارالعلوم کورنگی چلی جائیں اس لڑکے کو لے کر، اور وہاں کسی مفتی سے رابطہ کریں، اور وہ پھر اس لڑکے سے بالمشافہ سوالات پوچھیں گے. اس کے بعد آپ کو جو فتویٰ وہ دیں اس پر آپ عمل کریں. رزل کریم نفیس بنگلہ دیش سے، آج کل ہندوستان میں مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان شادی کا رواج ہے، کیا یہ نکاح جائز ہے اور اس سے پیدا ہونے والے بچے کو حلال زادہ کہا جا سکتا ہے؟ ہندو اور مسلم میں شادی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں صاف طور پر لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، جب تک وہ ایمان نہیں لیں آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. تو اتنی واضح حکام کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لہذا وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. عبد الرحمان گجرانوالہ سے، میں ایک شیف ہوں اور ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں. کبھی کبھار مہمانوں کے لیے زیادہ کھانا لگا کر اس میں سے خود بھی کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ. کبھی زیادہ بھوک لگی ہو تو چھپ کر بھی کھا لیتے ہیں، جس کا مالک کو معلوم نہیں ہوتا. پوچھنا یہ ہے کہ ہمارا اس طرح سے کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں، اور ہم نے پہلے کئی جگہ کام کر کے چھوڑ دیا ہے. اگر یہ غلط ہے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہاں کھایا، کتنا کھایا. بھائی صاحب جو مسئلہ آپ نے سیٹ سے پوچھنے کا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو جو بھی آپ کے باس ہیں ان سے پوچھیں کہ یار چھپڑ میں ہم اس طرح کھا لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے کھا لیتے ہیں، تو گنجائش ہے. تو اگر وہ کہہ دے ہے تو پھر کھائیں، وہ کہہ دے نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے. اور پھر اسی سے پوچھ لیں یار اب تک جو نوالے لیتے رہے اس کا کیا ہوگا. اگر وہ کہتا ہے چلو کھا لیا تو بس کھا لیا. نایاب صاحب کراچی سے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. کون دونوں بھائی؟ انہوں نے رشتہ بھیجا تو جب میرے گھر والوں کو یہ پتا چلا کہ وہ نیاز اور میلاد کرتے ہیں تو پاپا کا کہنا ہے کہ وہاں نکاح کرنا جائز نہیں. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے، جو شرک و بس نیاز کرتے ہیں، اور اس میں ہم سب کو جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں اور میلاد میں نعتیں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. میں بہت پریشان ہوں، بتائیے میرا وہاں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میں ابو کو کیسے سمجھاؤں؟ میری مدد کریں. دیکھیں ان سے یہ عقائد پوچھ لیں. اگر وہ شرک کرتے ہیں نا واضح لفظوں میں پھر تو نکاح ہوگا ہی نہیں، اور اگر شرک نہیں کرتے خالی میلاد کی حد تک ہے تو نکاح تو ہو جائے گا. باقی آپ کو نکاح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا. جب تک پورے حالات کسی کے نہیں سامنے ہوتے تو مشورہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. ذوالقرنین اسلام آباد سے، ہمارے گھر ہے، اس کی وراثت کے لحاظ سے تقسیم کرنی ہے. بہنیں کہہ رہی ہیں کہ انہیں وراثت کا حصہ نہیں چاہیے. جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سے کوئی وراثت نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گھر اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی جس کو نہیں چاہیے بہت اچھی بات ہے، مرضی ہے نہ لے، اپنا حق سے دستبردار ہو سکتا ہے انسان. باقی بہنیں جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں نہیں چاہیے، بہنوں کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے، ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے. ان کو وراثت پکڑائیں اور پھر بولیں اب بولو نہیں چاہیے، تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں گی نہیں چاہیے. ایسے میں تجربے ہمارے سامنے ہو چکے ہیں، میں بیانات میں بھی بتا چکا ہوں. تو ان کو حصہ دیں، پھر بولیں اب بتاؤ چاہیے کہ نہیں چاہیے، وہ کہیں گی چاہیے، جیب میں رکھ لیں گی فوراً. پھر بھی واپس کر دیں تو لے لیں. تو اس زمانے میں بہنوں کا وراثت تقسیم ہونے سے پہلے ہی کہہ دینا کہ نہیں چاہیے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. باقی بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے تو پھر نہ دیں ان کو آپ. دوسرا سوال یہ ہے کہ والد صاحب نے کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا، ہم نے کہا وہ کاروبار کیا، اور والد صاحب کی زندگی میں ہی وہ کاروبار نقصان کی وجہ سے ختم ہو گیا. اس کاروبار میں سب بہن بھائی شریک تھے، سب کا حصہ تھا، لیکن ہمارے خاندان کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب نے آپ کو کاروبار دیا تھا جو آپ لوگوں نے ختم کر دیا، تو اس لیے آپ کا اس گھر پہ کوئی حصہ نہیں بنتا، یہ گھر اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے دو. کیا یہ تقسیم اس طریقے سے شرعاً ٹھیک ہے؟
نہیں بھائی، کاروبار گیا تو گیا، ختم، اب اس میں باقیوں کا وراثت کا حصہ تھوڑی ختم ہوگا، وہ باقی رہے گا۔ محمد متین حیدرآباد سے، نابالغ بچہ علم کی کمی کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ نابالغ بچہ اگر رمضان کا روزہ بھی توڑ دیتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا، باقی اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا مت کرو، مسئلہ بتانا چاہیے۔ محمد شفیق قطر سے، میرا سوال قضا نمازوں کے بارے میں ہے۔ مثال کے طور پر مجھ سے 500 عشاء کی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور میں پہلے 4 فرض کی قضا ادائیگی پڑھ لیتا ہوں، اور جب میں 500 پورے کر لوں پھر وتر پڑھنا شروع کروں گا، کیا میں اس ترتیب سے پڑھ سکتا ہوں یا فرض کے ساتھ وتر بھی اسی وقت پڑھنا لازم ہے؟ نہیں جی، اسی وقت پڑھنا لازم نہیں ہے، جب قضا ہو گیا، نماز قضا ہو گئی تو جب چاہیں فرض پڑھیں، جب چاہیں وتر پڑھیں۔ بنت رشید لاہور سے، میں رسموں وغیرہ کو صحیح نہیں سمجھتی، اجتناب بھی کرتی ہوں، میری بہن کی شادی ہوئی ہے تو دولہا کی چپل چھپائی کی رسم ہوئی تو دولہا بھائی نے سب سالیوں کے لیے پیسے بھیجے ہیں تو میری بہن نے ان میں سے مجھے بھی پیسے دیے ہیں، تو کیا میرے لیے ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز ہے؟ کھا لیں آرام سے، اب بھیج دیے اس نے، آئندہ احتیاط ان سے۔ یہ چپل چھپائی رسم ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں دل کی خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اب تو وہ چپل چھپائی بھی پرانی ہو گئی نا، بعد میں پیسے بھیجے اس نے، اس وقت جو پیسے نکل رہے ہوتے ہیں وہ مجبوری میں نکل رہے ہوتے ہیں تو، لیکن اس کے بعد اگر وہ پیسے بھیج رہا ہے تو کھا لیں۔ لائبہ سلیم راول پنڈی سے، اگر ہم اپنے گھر سے کہیں دور سیر اور تفریح کے لیے جائیں تو کیا وہاں کے مقامی مسجد میں ہم با جماعت مکمل نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یا ہم الگ سے قصر پڑھیں گے؟ بعض اوقات ہم کہیں دور اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں اور وہاں صبح سے شام یا 2 دن تک ٹھہرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم ادھر کے مقامی مسجد میں مکمل نماز پڑھیں گے یا الگ سے قصر پڑھیں گے؟ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھیں تو امام پوری پڑھ رہا ہے تو آپ نے بھی پوری پڑھنی ہے۔ تو سفر میں بھی جماعت کی نماز مردوں پر تو واجب ہوتی ہی ہے، اور خواتین یہ ہے کہ اگر وہ پڑھ لیں تو پڑھ لیں، نہیں پڑھیں تو بھی اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں وہ، لیکن اگر امام کے پیچھے پڑھیں گی تو جتنی امام نماز پڑھ رہا ہے، یعنی 4 رکعت اگر پڑھ رہا ہے تو پھر مسافر کو 4 ہی پڑھنی پڑے گی۔ ہنگو، میرے ذہن پر بوجھ ہے اور ہر وقت سوچوں میں گم رہتا ہوں۔ ابھی آپ کیسے سوچ سے نکلے جو آپ نے سوال پوچھا بھائی صاحب؟ اور قسم قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اس کے لیے کوئی اچھا سا وظیفہ یا کوئی اور حل بتا دیں، وظیفے سے اور خیالات آئیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ بے روزگاروں کوئی کام نہیں مل رہا، یہی تو وجہ ہے میرے بھائی خیالات آنے کی، اور میری خواہش ہے کہ میں کام کے لیے ملک سے باہر چلا جاؤں۔ یہ بھی غلط خواہش ہے آپ کی، خواہش تو ہر آدمی کی ہے، سب لوگ امریکہ چلے جائیں۔ بھائی صاحب جو ہو سکتا ہے وہ کرو، آپ سے یعنی وہ کرو جو آپ کر سکتے ہو، تو جو کر سکتے ہو وہ کرو، پھر اگر باہر کا بھی کہیں آپشن آ جاتا ہے تو باہر نکل لو۔ آپ خواہشات رکھنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ تو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر جو آپ کر سکتے ہیں فی الحال وہ کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، اگر اس کا کوئی حل ہو یا کوئی وظیفہ تو بتائیں، میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے بھائی، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، شیخ الوظائف کے پاس بھی نہیں ہے۔ آج کل وظائف کے نام پہ لوگ لمبی لمبی پھینک رہے ہیں، تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ سے دعا مانگے، رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ مجھے رزق حلال کشادہ نصیب فرما، اور دن میں ملازمت کی فکر کریں۔ جب مصروف رکھیں گے اپنے آپ کو تو یہ قسم قسم کے خیالات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو مصروف ہیں۔ عائشہ بیگم انڈیا سے، جس طرح عیسائیوں کے مذہبی لوگ مرد ہوں یا خواتین دین کی خدمت کی نیت سے ساری عمر بغیر شادی کے رہتے ہیں، تو کیا ہم مسلمان بھی یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت کی نیت سے بغیر شادی کے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر کوئی خاتون ایسا کرنا چاہے تو کیسا ہے؟ یہ رہبانیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ عیسائیوں میں ایسا ہوتا تھا، آپ نے فرمایا تزوجوا ولا تکونوا کرہبان النصارى، عیسائیوں کے راہبوں کی طرح مت بنو، تم نکاح کیا کرو۔ تو مرد ہو یا عورت ہو وہ نکاح کرے، اور اس میں دین کی خدمت بھی زیادہ ہے، اولاد ہوگی آپ کی، اہل ایمان پیدا ہوں گے، اور خود بھی برائی سے بچنا، اور جو ہے کیونکہ زندگی کسی موڑ پہ بھی انسان کو شیطان بہکا سکتا ہے، تو اس لیے دین کی خدمت کریں لیکن نکاح بھی کریں۔ ایک پختون بھائی سواس سے، انگلش لٹریچر میں ڈرامہ میرا شعبہ ہے، کیا ڈرامہ کے لیے سٹوری لکھنا اور اس پر بہت سارے پیسے کمانا جائز ہے؟ ڈرامے میں کوئی بےہودہ الفاظ نہیں، اگر ڈرامہ صرف تفریح کے لیے ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کامیڈی ڈرامہ ہو تو کیا حکم ہے؟ صرف لکھنے کی حد تک تو کوئی بھی کہانی لکھ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں، آگے ڈرامہ نگار جو ڈرامہ میں ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کی آمدن صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی بے پردگی۔ اگر صرف اس میں بھی ایسا ہے کہ کوئی بے حیائی کا عنصر نہیں ہے، صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور بے حیائی کا کوئی عنصر نہیں ہے، بے پردگی نہیں ہے، تو پھر وہ بھی جائز ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا۔ ڈرامہ ہو اور اس میں لڑکیاں نہ ہو، جوان لڑکیاں نہ ہو، عشق معاشقے نہ ہو، تو وہ ڈرامہ پھر ڈرامہ کہلاتا نہیں ہے۔ تو کہانی کی حد تک تو یہ عمل ٹھیک ہے، کوئی بھی کہانی اسٹوری لکھ کے کسی کو دی جا سکتی ہے، باقی آگے جو ہے جو اس میں جو ایکٹنگ کریں گے ان میں پھر ڈیٹیل ہے۔
بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ اور کام کر لیں، کیونکہ وہ جب آپ اسٹوری لکھ رہے ہیں تو استعمال تو وہ ڈرامے میں ہی ہوگی نا، وہ اسٹوری برائے اسٹوری تھوڑی ہے جو کہانیاں لوگ پڑھیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی اور کام کریں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے. سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے اگر کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی نہ ہو تو اگر غسل فرض ہو جائے تو اپنے آپ کو کیسے پاک کریں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ بھائی صاحب سعودی عرب میں آپ ہوں یا جہاں بھی ہوں، پانی نہ ہو تو پھر تیمم ہی ہے، اور کیا ہے، تیمم کر لیں، بس غسل کی نیت سے تیمم کر لیں اگر غسل فرض ہو گیا، اور نماز پڑھ لیں. ابھی وہ کسی فضول صاحب نے ایک مسئلہ، میں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر نماز قضا ہو رہی ہے، آپ کو احتلام ہوا، کپڑے ناپاک ہیں، تو پانی بعض دفعہ گرم کرنے میں یا نہانے میں نماز قضا ہو جاتی ہے، تو آپ جو ہے وہ غسل کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، بے شک نماز قضا ہو جائے. تو وہ ایک صاحب نے، مسائل کا پتہ وتہ کچھ ہے نہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، آج کل وہ بھی میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی چونکہ نماز قضا ہونے کا ڈر ہے تو آپ ایسے ہی ناپاکی میں ہی نماز پڑھ لیں. اللہ کے بندو، تمہیں جب مسئلے نہیں پتہ ہیں کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تم تھوڑا پڑھ لو کسی مدرسے میں جا کے، مدرسہ تمہیں برا لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ لو، پراپر وے میں پڑھ لو. اور قیاس یہ کیا ہے کہ جی جب خوف کی حالت ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام تبدیل کر دیے. وہ خوف جو جنگ کا خوف ہے اس کو سورج نکلنے کے خوف پر قیاس کیا ہے، یعنی سورج نکلنے کے خوف کو قیاس کر لیا ہے حالت جنگ پر. تو آدمی کے پاس علم نہ بھی ہونا، تھوڑی سی کھوپڑی بھی ہونا، تو بھی وہ صحیح تھوڑا سا لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. تو جب تک پانی موجود ہے اور پانی آپ استعمال کر سکتے ہو تو آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا. اگر پانی ٹھنڈا ہے تو گرم کر کے پانی استعمال کریں. آپ گرم بھی نہیں کر سکتے اور پانی استعمال کرنے سے مرنے کا خطرہ ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. تو نماز اگر پانی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو کپڑے بھی پاک کرنے پڑیں گے اور غسل بھی کرنا پڑے گا. اس دوران اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو ہو جائے، کیونکہ پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اللہ کہتے ہیں اگر تم پانی نہیں پاتے ہو تو تیمم کرو. تو وہی بات ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ لوگ آخری عمر میں جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور وہی ان کو فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. قیاس دیکھو آپ، اجتہاد دیکھو. محترم فرما رہے ہیں کہ یعنی حالت خوف میں جو ہے نا، حالت خوف میں اللہ نے نماز کے حکام بدل دیے. جنگ میں جو خوف ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے وضو معاف نہیں کیا ہے کہ جنگ لڑ رہے ہو تو وضو ہی نہیں کرو، تیمم کر لو. وہاں بھی نہیں ہے، وہاں بھی وضو کرنا پڑے گا اگر پانی موجود ہے. ہاں وہاں قیام معاف کر دیا کہ بھئی اگر زمین پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل بھی نماز پڑھ سکتے ہو. تو وضو وہاں بھی معاف نہیں ہے. تو وضو اگر پانی موجود ہے تو وضو وہاں بھی کرنا پڑے گا. پانی نہیں ہے تو پھر جنگ کی حالت میں ہے کہ تیمم کریں آپ. تو عجیب ہی ہر پاگل سے پاگل آدمی نا، جس کو کچھ نہیں آتا وہ مذہبی اسکالر بن کے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کسی نے پوچھا ہے کہ جو احتلام ہو گیا، کپڑوں میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، نائٹ فال ہو گیا، تو اب ہم نماز پڑھیں گے تو فجر کی غسل کریں گے تو فجر قضا ہو جائے گی. تو اس پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ہی پڑھ لیں. پاگل آدمی. اچھا بھائی، حدیث میں کتنی حدیثیں ہیں کہ اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے. قرآن میں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، کہ اگر نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو پہلے چہرہ دھو. یہ تھوڑی کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو بغیر وضو ہی نماز پڑھ لو آپ. یہ تو کیا فضول قسم کی ہے. پھر حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے جو ان کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ مجتہدین کی تقلید نہیں کر رہے اور ایسے جاہلوں کی تقلید کر رہے ہیں. نہیں، ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ عقل کا ماتم کرے انسان، ان کی عقل پہ ماتم کرے کہ تم نے مجتہدین کو چھوڑ دیا، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل کو چھوڑ دیا تم لوگوں نے، اور تم لوگوں ایسے پھر تمہیں ملیں گے جو تمہیں بغیر وضو کے نمازوں کے، بغیر وضو بھی بہت بڑی بات، جنابت کی حالت میں تمہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں اور کپڑے بھی ناپاک کریں، آپ فجر پڑھ لو ایسے ہی، یہ قضا نہ ہو جائے کہیں، یہ قضا ہونے کا خطرہ ہے تو بغیر وضو پڑھ لو. یہ ہے ان کے لوگوں کی علم اور کھوپڑی.